ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ الترغیب والبخاری والمسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم کی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر ملی ہے، اور پیغمبروں کی کسی امت کو یہ رات نہیں ملی ہے۔ یہ رات ملنے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 پیغمبروں کا ذکر صحابہ کے سامنے بیان کیا اور ان کی عبادتوں کا حال بیان کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی تو صحابہ دل میں رنج اور غم لیے ہوئے تھے کہ ہماری عمریں چھوٹی اور پھر ہم ایسی عبادت کیسے کر سکیں۔ یہ 4 پیغمبر ایوب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یہ 4 پیغمبروں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت ایسی کی، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، جس کی وجہ سے 80 سال کا لمبا زمانہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، ایسی پاکیزہ زندگیاں ان پیغمبروں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، صحابہ کو حضور نے جو بیان کیا تھا کہ میری امت کی عمریں میں نے معراج کی رات میں دیکھ کر 60 اور 70 سال کے درمیان میں دیکھ کر آیا۔ 60 اور 70 سال میری امت کی عمریں ہیں، اب یہ عمر میں عبادت یہ امت کیسی کر سکے گی، جبکہ اس عمر کا 15 سال کا زمانہ، بچپن کا لٹو گولی کھیل، بھاگ دوڑ، ہنسی مذاق، بچکانی بچپنا گزر جاتا ہے۔ جب ہوش سنبھالا 15 سال سے لے کر پھر جو باقی زندگی ملی، اس میں جوانی کے خواہشات، اس میں شادی، بچے، اولاد، ان کی کاروائیاں، ان کے ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں، پھر آدمی کو موقع ملا ہی کیا، اور آدمی 50 سال کے بعد جو کچھ کماتا ہے، ایک مکان، ایک بلڈنگ بناتا ہے 60 سال کی عمر تک۔ اب پھر پتہ نہیں کہ 60 سال میں چلا جائے یا 70 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جائے، کوئی اس کا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے حال پر جب بیان کیا، حضور کو، صحابہ کو جو رنج ہوا تھا کہ میری امت درجے جنت کے کیسے حاصل کرے گی، اللہ کے بڑے بڑے انعامات یہ چھوٹی عمر میں امت کیسے حاصل کرے گی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورۃ القدر فوراً جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور یہ سورت سنائی کہ ہم نے آپ کو بڑی رات عطا کی ہے۔ لیلۃ القدر کہتے ہیں بڑی قدر والی رات، برکت والی رات۔ اور پھر اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہی وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ وہ اللہ متوجہ کرنے کے لیے اس بات کو سمجھا رہے ہیں، بس ہم نے تمہارے لیے بڑی رات اتارا ہے، شب قدر اتارا ہے، اتنا بولتے بس تھا،
پھر اللہ سمجھانے، متوجہ کرنے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکشن کرنے کہہ رہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے. پھر اللہ آگے سمجھا رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات شب قدر جو تم کو دی ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. 1000 مہینے نہیں کہا، خیر من الف شہر، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، افضل کو، بہتر کو. 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات تمہیں عطا کی گئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مفسرین نے 1000 مہینے کی جو وقت حساب لگایا ہے 80 پر 3 سال 4 مہینے. ایک رات میں آج کوئی بندہ 4 قسم کی عبادتیں، ایک عبادت ہے اپنی قضاء عمری نمازیں پڑھنا، اگر کسی کی قضاء عمری نہیں ہے تو نفلیں پڑھنا. دوسرے نمبر پر قرآن شریف کی تلاوت کرنا. جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور درود بھی نہیں آ رہا تو چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے. درود نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود افضل ہے جو نمازیں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ درود یاد نہیں ہے کسی وجہ سے آپ یاد نہیں کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، نہیں آ رہا قرآن، کم سے کم اللہ کے نبی پر یہ چھوٹا درود ہے، اس کو 1000 2000 5000 بار بیٹھ کر پڑھو. تسبیحاں لگے ہوئے ہیں تسبیح لے لو، ورنہ انگلیوں پر پڑھو. قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گے اے اللہ ایک رات شب قدر میں اس بندے نے ان انگلیوں پر پڑھا تھا. انگلیاں گواہی دیں گی. یوم تشہد السنتہم، یہ قیامت کے دن بات کریں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت میں اللہ منہ کو قفل ڈالیں گے زبان کو، اور پھر یہ ہاتھوں سے بات کریں گے. اللہ خود کہہ رہے ہیں وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے. جس زبان سے اللہ دنیا میں بات کرا رہے ہیں وہ قدرت والے خدا قرآن میں یاسین شریف میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر تمہارے پاؤں تمہارے بارے میں گواہی دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دائیں طرف کی ران اللہ کے سامنے سارا حال بیان کرے گی. اے اللہ اس نے نیکیاں کیا، بہت نمازیں پڑھا، بہت روزے رکھا، بہت حج کیا، خیرات کیا، بہت نیک کام کیا، ران بیان کرے. ایسے ہی جو بندہ گناہ کیا ہے، گناہوں کی لذت لیا، مزے لیا دنیا میں، یہ ران کہے گی دائیں طرف کی کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ. جب منہ کے قفل کھول دیا جائے گا اس ران سے انسان پوچھے گا، ہاتھوں سے پوچھے گا ارے تمہیں میرے خلاف میں کیوں گواہی دیے؟ میں تمہارے مزے کے لیے گناہ کرتا تھا، تمہارے مزے کے لیے چل کر جاتا تھا، آج تم میرے خلاف میں کھڑے ہو گئے. خاندان کا کوئی آدمی ہمارے خلاف میں کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں حکومت کو اور پولیس کو اطلاع دیتا ہے تو ہم خاندان والوں سے کتنا برہم ہوتے ہیں. ہمارے ہو کر، ہمارے رشتہ دار ہو کر، ہمارے خاندان والے ہو کر، ہماری جو ہو کر برادری میں سے ہمارے خلاف میں پولیس میں ہماری جو رپورٹ لکھوا دی. تو اللہ دنیا میں بندہ ایک رشتہ داروں سے اپنے ان سے ناراض ہوتا ہے، اب پھر اپنے ہاتھ پاؤں گواہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آج کی رات تمہیں جو دی گئی ہے 80 پر 3 مہینے 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھا جائے. 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آج کی رات کی عبادت. پہلی عبادت قرآن نہیں آنے والے درود شریف. دوسری عبادت نمازیں، نفل نمازیں ہوں، قضا ہے تو قضا نمازوں کی نیت کر کے 20 رکعت نماز روزانہ کی، کم سے کم 20 رکعت قضا پڑھ لو. بہت سالوں کی نماز چھٹی ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت،
عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 3, 17 ہو گئے. 3 رکعت واجب الوتر جیسے ابھی پڑھے, رکعت توڑ کر بننے کا, رکعت نیچے ہاتھوں نہیں چھوڑ دینا, یہاں سے ہی اٹھا کر ہاتھ بننے کا حکم ہے. تو یہ 20 رکعت ہوئے. کم سے کم 20 رکعت عمر قضا کی نیت کر کے, اللہ عمر قضا میں پہلی قضا کی فجر پڑھتا ہوں, پہلے دن کی ظہر پڑھتا ہوں, پہلے دن کی عصر پڑھتا ہوں, یہ نام اس طریقے سے نیت کر کے عمر قضا کی کم سے کم 20 رکعت تو بھی پڑھ کو جاؤ. درود پڑھو 1000 تو بھی کم سے کم. 5000 بڑے بڑے اللہ والے روزانہ درود پڑھتے تھے. تیسری چیز ہم کو آج کی رات میں کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کی بڑائی کرنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ اللہ کا ذکر ہے. آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ سوم کلمہ ہے. اس کلمے کے اندر اللہ نے بڑے اپنی تعریف کا بیان اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ سبحان اللہ سوم کلمہ پڑھے, استغفر اللہ زیادہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مہینے میں ہر ایک نمازی, ہر ایک مسلمان روزدار, نہیں روزہ رکھنے والا بھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ زبان پر, مرد عورت کے, بچے بوڑھے پر اس مہینے میں زیادہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ, یہ گناہ کی معافی کے لیے, کلمہ ایمان کو بڑھانے کے لیے. اس کلمے کے پڑھنے والے کا اخلاص اللہ کو پسند آئے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی نے دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, جنت میں مرنے کے بعد ضرور داخل ہوگا. رمضان میں مرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کا حساب کتاب نہیں اللہ کے پاس میں. تو میرے بھائیوں, خوش نصیب ہوئی وہ مسلمان, گئے سال رمضان میں چلے گئے, اس سال رمضان میں چلے گئے, خوش نصیب مسلمان. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مسلمان رمضان میں مرے یا رمضان ختم ہونے کے بعد مرے, چونکہ نمازیں پڑھا, روزے رکھا, پورا رمضان ہو گیا, اب رمضان کے بعد انتقال ہو گیا, تو خوش نصیب, جنت اس کا فیصلہ, اللہ کی رضامندی, بہت ہی زیادہ بخشایا جائے گا. ایسے ہی کہ بقرعید کی یوم عرفہ کی رات میں انتقال کر جائے تو وہ رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. جس دن حج ہوتا ہے مکے میں, اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعرات کی شام کو, جو جمعہ کی شام رات شروع ہو جاتی ہے, جمعرات کی رات میں مغرب میں انتقال ہو گیا اور پھر جمعہ کے دن دفن ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فیصلے مغفرت کے اور عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ, یہ بڑے بڑے فضائل آئے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ مولوی صاحب مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, کئی کو مرنا ہمیں بیچ, ایسا نہیں ہے. موت آئی تو خوش نصیب ہے. رمضان میں کسے ملنا, نصیب والوں کو ملتا ہے یہ. ہاں, اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے اچھی موت نصیب کرے, دب کر مرنے سے, جل کر مرنے سے, کٹ کر مرنے سے, بری ذلت کی موت سے اللہ مسلمانوں کی خاص کر حفاظت کرے. اور بغیر غسل کے, بغیر کفن کے دفن ہو جانا, بغیر جنازے کی نماز کے دفن ہونا, یہ ساری بڑی نحوست کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فیصلے ہیں اس پر راضی رہیں. شہید کا مرتبہ کسی آدمی کو ملنا ہے تو پھر اللہ شہید کا درجہ بھی دیں گے. بعض علماء شہید کے درجے بتاتے ہیں. اسی طریقے سے بھائیو دوستو, چوتھا عمل آج کی رات میں قرآن کی تلاوت, درود شریف, ذکر اور نمازیں. چوتھا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, 4 سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, یہ رات میں مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ کہتے ہیں اب نماز ہو گئی, درود پڑھ لیے, قرآن پڑھ لیے, بہت سارا ذکر کر لیے, اب چوتھا عمل جو باقی ہے, اب آپ گردن جھکا کر اللہ کے دھیان میں ڈوب جانا. اللہ تعالیٰ مجھے جس دن سے دنیا میں بھیجا ہے, میں آج تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں کیا, میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیا, میرے سے گناہ کتنے ہوئے, میرے سے نیکیاں کتنے ہوئے, میں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا,
کتنے لوگوں کو نفع پہنچایا. میں اچھا بندہ ہوں نہیں ہوں, میرے اخلاق کیسے ہیں, میرے کردار کیسے ہیں, میرے سے لوگ راضی ہیں, اللہ راضی ہیں, اللہ کے رسول راضی ہیں. یہ ساری باتوں کا آنکھ بند کر کے اور گردن جھکا کر خوب سوچنا, پھر دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں اور تو آج کی رات میں معافی مانگنے کا حکم دیا ہے, میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں اللہ, آئندہ سال سے کل سے میری زندگی بدل دے. یہ مراقبہ ایک آدھے گھنٹے کا کم سے کم 20 منٹ کا مراقبہ, یہ چوتھا عمل آج کی رات میں آپ یہاں کر سکتے ہیں, کرو. آپ کا جی چاہے تو گھر میں بھی جا کر تھوڑی دیر جاگو, تھوڑی دیر عبادت کرو, تھوڑی دیر ایسا مراقبے والا عمل کر کے اپنے اچھے برے کام کو سوچ کر, اچھا ہوا ہے آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے, آپ کی زکوٰۃ فطر ادا ہوئے ہیں, آپ نے رمضان میں بہت خیر خیرات کر لیا, بہت نمازیں تہجد پڑھ لیا, سحری کیا, روزے رکھا اور بہت اچھے اعمال آپ کے ہیں تو اللہ کا شکر کرو. نافرمانیاں غلطیاں گناہ ہوئی تو اللہ سے توبہ معافی چاہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیگم اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کو پاؤں تو اللہ کے سامنے کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا بتائی صرف ایک دعا بتائی, لمبے دعائیں نہیں بتائے. عائشہ یہ مانگو, عائشہ وہ مانگو, یہ مانگو, وہ مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ایک دعا بتائی. عائشہ جب یہ رات تمہیں مل جائے تو فرمایا کہ دعا کرو, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کرو, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہم انکا عفو, اے اللہ تو معاف کرتا ہے, فاعف عنی معافی کو بہت پسند کرتا ہے, تو معاف کرنے والوں کو, معافی چاہنے والوں کو تو بہت معاف کرتا ہے, فاعف عنی اللہ مجھے معاف کر دے. یہ چھوٹی سی دعا عربی میں نہیں بول سکتے, کم سے کم اللہ سے دعا کرو, اللہ تو معافی چاہنے والوں کو, معافی مانگنے والوں کو تو بہت پسند کرتا, آج کی رات مجھے معاف کر دے. میرے ماں باپ قبر میں چلے گئے, ان کو معاف کر دے. میرے ماں باپ زندہ ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو معاف کر دے. اور پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, تمام جس بندے کے لیے, ہر ایک مسلمان سے کوئی نہ کوئی کہتا ہے صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ تراویح پڑھتے ہیں. ہمیں مسلمان کہنا کیا, غیر بھی رمضان میں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہیں مسجد کو جاتی, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لو ذرا ہمارے لیے بھی قرآن سن کو, تراویح پڑھ کو, ذرا دعا کرو. غیر بھی درخواست کرتے ہیں. تو مسلمان کو ہر ایک کوئی نہ کوئی کہتا ہے, تو ہر مسلمان اس مسلمان کا حق ہے اپنی دعا میں اس کو بھی یاد کرے کہ اللہ جس بندے نے مجھے دعا کے لیے نیک سمجھ کر کہا ہے, تو جانتا ہے کہ میں نیک کتنا ہوں, تیرے علم میں ہے, لیکن اے اللہ وہ مجھے نیک سمجھ کر دعا کرنے کہا ہے, میں تیرے لیے اس بندے کے لیے تیرے سامنے مانگتا ہوں, اس کی ضروری حاجتیں, ضرورتیں, اس کے جائز حاجتیں, اس کی پریشانیاں, اس کی جو کچھ خوشیاں ہیں, اے اللہ سب اس کی حاجتیں پوری فرما, اس کی ضرورتیں پوری فرما, اس کے گناہ معاف فرما. یہ بہت ساری دعائیں اس مسلمان بندے کے حق میں جب آپ کریں گے, اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندے کے تعلق سے اس دعا کر رہا تو میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا. دوسروں کے لیے دعا کرنا, دوسروں کی خیر بھلائی چاہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کا نفع ہو, فائدہ ہو, اسی لیے اس امت کو یہ رات دی گئی ہے, اگلی امتوں کو نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تنزل, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ, آج کی رات میں بے شمار فرشتے جن کو گن نہیں سکتے, پوری دنیا میں فرشتے اترتے ہیں. قرآن ہے, یہ قصہ کہانی نہیں ہے. تنزل الملائکہ, رات میں فرشتے اترتے ہیں, اور یہ فرشتے ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کے گھر ہیں. سارے مسلمانوں کے گھروں میں, مسجدوں میں, جہاں کہیں مسلمان ہے, چاہے جنگل میں ایک گھر ہے, ہر جگہ مسلمانوں کے گھر میں فرشتے پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جو مسلمان مرد عورتیں آج کی رات میں عبادت میں جاگ رہے ہوں, یہ 4 عملوں میں سے تلاوت, ذکر, نماز, مراقبات, ذکر, درود یہ کر رہے ہوں, تو ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. فرشتے آ کر ہاتھ میں ہاتھ لینا, مصافحہ کرنا, فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. حدیث شریف میں بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے,
جب فرشتہ آج کی رات میں کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نشانی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کے بدن پر بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی کسی پر ٹھنڈا پانی ڈالا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آدمی چمک گیا. ایسے فرشتے کے ہاتھ سے ملاقات مصافحہ ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے. یہ کیفیت جب کسی مسلمان کو، مرد عورت کو ملی، سمجھنا کہ فرشتے کا مصافحہ ہوا. وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرشتوں کے علاوہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، سر آسمانوں میں اور زمین پاؤں میں، اور اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک لقمہ بنا سکتا ہے. اتنا بڑا فرشتہ جبرائیل اگر زمین پر بیٹھ جائے تو ساری زمین جبرائیل کے پروں کے نیچے چھپ جائے گی. جبرائیل کو اللہ نے 600 پر دیے ہیں. ان پروں سے فرشتہ ڈھانپ لے زمین کو، پوری زمین کہیں نظر نہیں آتی. جیسے ایک مرغی جس کے نیچے 20 انڈے 15 انڈے کسی نے رکھا، وہ مرغی اپنے پروں کو، انڈوں کو پروں میں چھپا لی، ایک انڈا بھی نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ، ساری دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، ساری دنیا کی زمین، کوئی حصہ زمین کا فرشتے کے پروں میں نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا فرشتہ. وَالرُّوحُ فِيهَا، آج کی رات میں جبرائیل بھی اترتے ہیں. جب تک نبی دنیا میں تھے قرآن لے کر آتے تھے جبرائیل، اب نبی دنیا سے پردہ ہو گئے تو پھر جبرائیل ہر سال شب قدر میں ہزاروں بے شمار فرشتوں کے ساتھ، کروڑوں بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبرائیل اتر رہے ہیں. اور جبرائیل کے حکم سے سارے فرشتے دنیا میں ہر مسلمان کے گھر میں جاتے ہیں. اور ان مسلمانوں کے گھروں میں فرشتے نہیں جاتے جن کے گھر کے اندر 3 چیزیں ہوں. فرشتے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جس کے گھر میں 3 چیزیں ہوں. فرمایا ایک، اس کے گھر میں تصویریں لٹکی ہوں، فوٹوਆਂ لٹکے ہوں، چاہے وہ کیسی بھی فوٹو ہو، ماں باپ کی، میری، تمہاری، یا کسی بھی قسم کی، پرندوں کی، چرندوں کی، جاندار کی فوٹوਆਂ گھر میں لٹکا کر رکھے ہیں. فرمایا ایسے گھر میں فرشتے جاتے ہی واپس آ جاتے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے گھر میں آج کی رات میں کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، عورت ناپاک ہے وہ الگ بات ہے، اس کے علاوہ گناہ کر کے، زنا کر کے آج کی رات میں کوئی مرد عورت اس حالت میں ناپاک ہے، فرشتے اس کے گھر میں بھی نہیں آتے. تصویر جس کے گھر میں لگی ہو، ناپاک مرد عورت ہو یا عورت ہو ناپاک زنا کر کے، فرمایا اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے. تیسری چیز، اس کے گھر میں کتا پالا گیا ہے، اس کے گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے. اگر آپ کتا پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے. آپ مالدار ہیں، آپ کے بیوی بچے، مال جان سلامت رہنا ہے، آپ دشمنوں سے بچنا ہے، تو شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کتے کے لیے الگ روم بناؤ، اپنے گھر کے آنگن میں الگ روم بناؤ، دن بھر اسے روم میں رکھو، وہیں کھلاؤ پلاؤ اسے، گھر میں آنے مت دو. گھر کے آنگن میں آپ چھوٹا سا روم بنا کر اس میں رکھو. رات میں آپ دروازے بند کر دو، آپ کے آنگن میں، آپ کی 4 دیواری میں کتے کو کھول دو، وہ 4 دیواری میں گھومتا رہے گا. کوئی چور دشمن تمہارا آئے گا تو وہ بدلہ لے لے گا. اس طریقے سے شریعت نے مسئلہ بتایا ہے. کتا پالنا ہے تو ایسا پالو، گھر میں کتا اگر رکھیں گے تو رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے. 3 گھروں میں فرشتے نہیں آتے. ہمارا بچہ فوٹو لگایا، ہمیں دیکھ کو بھی چپکے ہیں تو فرشتے نہیں آ رہے ہیں. اس واسطے جہاں تک ہو سکے گھر میں کبھی کسی قسم کی تصویر فوٹو نہ رکھیں. حتیٰ کہ آج ہمارے گھروں میں کیلنڈر میں فوٹوਆਂ اور بک نوٹ بک کے اوپر فوٹوਆਂ، کوئی ڈبہ لائے خرید کر اور ڈبے کے اوپر فوٹوਆਂ، صابنہ پر فوٹوਆਂ، کیا کیا چیزیں جو دیکھو پوری عورت کے فوٹوਆਂ بھر کو ہے. اب انسان کہاں تک بچ سکتا؟
تو جہاں تک ہو سکے ایسی فوٹو کے چیزوں کو آدمی کپڑا ڈال دے, کوئی کاغذ اڑا دے. اس طریقے سے آج کی رات اپنے گھر کے اندر فرشتوں کو لانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل سارے فرشتوں کو گھروں میں بھیجتے ہیں, جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی. جو جس حال میں اللہ کے لیے جاگ رہا ہے, من قام فی لیلۃ القدر, ابو ہریرہ راوی ہیں, حضور نے فرمایا آج کی قدر والی شب قدر میں جاگتا ہے ایمانا و احتسابا, ایمان اور یقین کے ساتھ, ثواب کی نیت سے, دکھاوے کے واسطے نہیں. مجھے بھی لوگاں دیکھنا اثر تک کا سحری تک کا جاگ روم ہے, انہیں 5 آدمیاں بھلا جاگے دیکھو جی, شب قدر ای تو ہو گیا, شعبان ای تو ہو گیا, رجب ای تو ہو گیا, وہ 5-10 نوجوانہ بچے انہوں ہے دیکھو پلک جھپکتے نے جی, بہت جاگتے ہونا, بہت اچھے ہونا. اب ان کے دل میں بھی ہے مسجد میں محلے میں لوگ ہماری تعریف کرنا, بہت اچھے ہونا, بڑا جاگتے ہونا, یہ مسجد کے کھوٹے ہونا, پوری رات جاگ کو عبادت کرتے ہیں دیکھو. یہ نیت آ گئی, رات کا جاگنا بیکار ہو گیا. اللہ کے پاس میں دکھاوا کچھ نہیں ہے, کچھ عمل نہیں ہے. اللہ بولیں گے جس کو دکھانے کے لیے آج کی رات میں جاگا تھا جا ان سے بدلہ لے لے, میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. وہ عمل مردہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. مردے کا کیا ہے؟ حشر یہ ہے کہ مردہ مر گیا, اب گیا تو کل تک خبر میں اس کو کہیں سے بھی پہنچانا ہے, بغیر پہنچائے کہ راستہ نہیں ہے, کوئی خبر میں پہنچائے بغیر نہیں رہتا. ایسے ہی وہ عمل لوگوں کو دکھانے کیا جاتا, مردہ عمل ہے, اللہ کے یہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے جاگنا ہے اللہ کی رضامندی کو دل میں کہ اللہ تو راضی ہو جائے. لوگ میری تعریف کریں نہ کریں, کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے لیے جاگ رہا ہوں, اللہ سے مانگ رہا ہوں. یہ رات جاگنے کا حکم اللہ اس کے رسول دیے ہیں. تو اس کے لیے آج کی رات میں ہزاروں بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبرائیل اتر رہے, اور سلام بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے فرشتے آ رہے ہیں. سارے روزداروں کے حق میں, جاگنے والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, آمین کہہ رہے ہیں. اتنی بڑی دولت آج کی رات میں ہے. اگر میرے کان سن کر بھی سند ہو گئے, میں گھر کو جا کر سو گیا, اب میرے اتنا بے نصیب انسان کوئی بھی نہیں ہے. تو گھر میں جاگو, کم سے کم جا رہے تو یہ نیت لے کر جاؤ کہ میں گھر میں جا کر جاگوں گا. وضو کے ساتھ جاگو, جہاں تک ہو سکے جاگو, پھر فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو. سلام, فرمایا کہ یہ رات پوری رات سلامتی کی ہے. اس رات میں شیاطین کو آسمان کے شہاب یعنی انگار کے ڈھیلے نہیں مارے جاتے. آپ نے کبھی آسمانوں پر دیکھا ہوگا کہ اوپر سے تارا ٹوٹے, جیسا بولتے ہیں تارا ٹوٹ رہا, وہ شیاطین اور جنات اوپر جاتے ہیں, آسمانی خبریں سن کر جادوگروں کو لا کر سناتے ہیں. فرشتے اس لیے اللہ کے حکم سے دوزخ کی انگار کے ڈھیلے ان کو مارتے ہیں, شہاب ثاقب کہتے ہیں, لیکن وہ راستے کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ جنات شیاطین اس کے زور سے زمین پر آ کر پٹک جاتے ہیں. لیکن شب قدر جس رات میں ہوتی ہے, شیاطین اوپر نہیں جا سکتے, اور ان کے لیے آج وہ ڈھیلے نہیں مارے جاتے انگار کے. یہ بڑی اونچی معتدل رات, سہانی رات, ٹھنڈی رات, بڑے بڑے ان کے فضائل بیان کیے گئے. کبھی شب قدر میں ہلکی ہلکی بارش کے پھوار, چھینٹے, چھنکیاں پڑتی ہیں, یہ بھی شب قدر کی نشانی بیان کی گئی. صبح ہوتی ہے اور رات کا چاند بھی جب نکلتا ہے تو اس وقت میں بھی عجیب غریب منظر ہوتا ہے. صبح کے سحری کے وقت میں چاند کا دیکھنا کہ اس کے اندر بڑی ٹھنڈک. صبح میں سورج نکلتا ہے تو سورج بھی ہموار ٹکیا کی طرح سے کہ اس میں کوئی زیادہ روشنی نہیں, بالکل ہموار اور نورانی بن کر. اور فرمایا کہ ہر دن کے سورج کے ساتھ شیطان نکلتا ہے, لیکن جس دن شب قدر ہوتی ہے اس دن کے سورج نکلنے میں شیطان نہیں نکلتا. اس لیے بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج کی طرف کھڑے ہو کر شیطان کی پوجا کر رہے ہیں, شیطان پوجا کرا رہا. سورج کی پوجا بھی, شیطان کی پوجا بھی ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلامتی والی رات ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, صبح کی فجر ہونے تک یہ رات بڑی سلامتی والی ہوتی ہے. صبح تک یہ جو ہے رات بڑی مبارک سلامتی والی,
یہ رات گئی نہیں معلوم آئندہ میں تمہیں جیتیں گی نہیں جیتیں گی، اللہ کی معلوم. کتنے لوگ صحت مند تھے، اچھے تھے، پرسوں تک چلتے پھرتے تھے، بیمار ہوئے چند دن بس چلے گئے دنیا سے. تو نہیں معلوم کہ انسان کا وقت کب ہے، اللہ کے علم میں ہے. جانے سے پہلے کچھ کر لیں اور خرافات سے بچیں، رسم و رواج سے بچیں، اور عید کی نماز کے لیے، عید کی تیاری کے لیے اور عید کی رات میں بھی جاگنے کا حکم دیا گیا. شب قدر کو 5 راتوں میں تلاش کرو، اور آج 4تھی رات ہے، آخری 29ویں رات. اگر چاند نظر آ گیا تو 29ویں رات بھی صبح کو عید الفطر ہے، جب بھی جاگنے کا حکم ہے. جو بندہ عید الفطر کی رات میں اور صبح کو بقرعید ہے وہ رات میں جاگتا ہے، اللہ قیامت کے دن سب کے دل مر جائیں گے سور کے پھونکنے پر، اس کا دل زندہ رہے گا، ہوش میں رہے گا، اس لیے کہ اس نے راتوں میں جاگا ہے. عید الفطر کی صبح، بقرعید کی رات کی صبح، یہ 2 راتوں کی فضیلت. اور حدیث میں شعبان کی بڑی رات، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے رجب کی 27ویں رات، شب قدر. یہ 3 راتیں، صبح کو عید ہونے والی وہ 2 راتیں، یہ 5 راتیں جو مسلمان عبادت کے لیے اللہ کی تسبیح تحمید بیان کر کے جاگتا ہے جتنا ہو سکے، تو فرمایا کہ اس کا دل قیامت کے سور پھونکنے پر زندہ رہے گا، سلامتی کے ساتھ رہے گا. بڑے فضائل اس بندے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت کرتے ہیں. روزانہ افطار کے دن مغرب کے وقت میں 10 لاکھ جہنمی لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی، عذاب ہو رہا، رمضان کی برکت سے افطار کے وقت میں 10 لاکھ جہنم کے قیدیوں کو چھوڑ کر جنت میں ان کو داخل کیا جاتا ہے جو دنیا سے گئے ہیں. روزانہ 10 لاکھ. جب آخری رات آتی ہے رمضان کی تو شروع سے جتنے روزانہ 10 لاکھ ہوئے تھے، 30 دن کے 10 لاکھ انسانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واللہ یضاعفها لمن یشاء، جسے چاہتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ قدرت والے. تو پھر اللہ ایسے بے شمار انسانوں کو مغفرت کرتے. لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بعض بد نصیب مسلمان مرد عورتوں میں وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے. ان لوگوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں. دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، مسلمان سے کینہ کپٹ، بھائی بہن سے کینہ کپٹ، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں جب کینہ ہے دل میں بھرا ہوا ہے کینہ. سامنے اچھا بات کرتے ہیں، قیامت کی نشانیاں، سامنے لوگ اچھا بات کریں گے، اندر دل میں رہیں گا اس کے اندر سے. ہاں فرمایا کہ یہ کینہ کپٹ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل میں جل رہا اس سے، اس کے تعلق سے جل رہا بغض، کینہ بغض بھرا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ جادو سیکھنے والا، شرابی، دائمی شرابی، جب بھی دیکھو شراب کے نشے میں. آج کی رات میں یہ لوگ سب توبہ کر لیے، مغفرت ہو جاتی. شرک کرنے والا، مشرک، مسلمان ہے مشرک ہے، کلمہ پڑھتا ہے مشرک، شرک کے کامہ کرتا ہے، فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں. لیکن یہ سب بندے، اور خط تعلق، رشتہ داروں سے بات چیت بند کرنے والا، خالہ سے بات نہیں، پھپھو سے بات نہیں، چچا سے بات نہیں، ارے بھائی سے بات نہیں، بہن سے جا کے ملتا نہیں، بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ ماں سے بات نہیں کرنے والے بھی. اللہ اکبر، کیا زمانہ آ گیا لوگوں کے اندر، کیا حالات آ گئے. اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے تک خط تعلق. تمہارے جنازے میں ہمیں نہیں، تمہیں ہمارے جنازے میں آنا کو. کیا زبان سے کہہ رہا آدمی. تمہاری شادی میں ہمیں نہیں، ہماری شادی میں تمہیں آنا کو. نہ غم میں آتے نہ خوشی میں. اللہ کو یہ جملے بڑے سخت ناپسند ہیں. خط رحمی کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، خط رحمی کرنے والے کے مال میں، روزی رزق میں بے برکتی آتی ہے. عمر کم، بے برکتی.
رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والے کو اللہ عمر بڑھاتے ہیں، مال بڑھاتے ہیں، مال میں برکت دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ملنا، بات کرنا، وہ تمہارے سے کنارہ کش کر رہے ہیں، تمہیں جاؤ ملو، بات کرو، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ تمہارے سے برا کر رہے ہیں، تمہیں ان سے اچھا کرنے کا حکم اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ آج کہاں ہے؟ نمازاں تو ہے، روزے تو ہے، زکوٰۃ ہے، فطرے سب بھی ہے صاحب، حجاں بھی ہے، عمرے بھی ہے، وہ لباس ہے، چہرہ ہے، دیکھنے والے ولی سمجھنا دیکھ کو، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وہ حصل ما فی الصدور، دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، کیا کیا کر رہا ہے، گل کھلا رہا اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان سب کو گنا کر وہ بندہ آج کی رات میں تعلقات جوڑ لے، بات چیت بند کرا ہے تو بات چیت کرنا شروع کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ کے سامنے ان بندوں سے جس سے بات چھوٹ گئی بات کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق بات کرنا چھوڑ دینے پر وعید بیان کی، 3 دن 2 مسلمان بات نہیں کرے آپس میں لڑ جھگڑ کر، چاہے 2 مسلمان۔ فرمایا وہ جو پہلے مرے گا جہنم میں جائے گا، جو پہلے مرے گا۔ 3 دن کے بعد غصہ ختم ہو جانا چاہیے، غصے کو تھوک دینا، غصے سے بس چھوڑ دینا۔ 4تھے دن جا کر سلام علیکم ملنا، اگرچہ تمہیں سلام کا تو جواب نہیں دے رہا، جب بھی باہر ملے تو السلام علیکم بولو، آپ سلام کرو، آپ کے دل کا کینہ گیا، آپ کا دل صاف ہو گیا، آپ کی پکڑ نہیں، آپ پہلے مر گئے تو جہنم میں نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن مسلمان بات چیت چھوڑ دے، 4تھے دن بات چیت کر لے، غصہ ختم ہو گیا، بات کرے، سامنے والا بات نہیں کر رہا، کم سے کم تمہیں سلام کرتے رہو، سلام کرتے رہو، تمہارے بری ہو جائیں گے، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دل میں کینہ کپٹ پالے اور ہمیشہ کے لیے غصہ رکھ لے، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان جب فرمایا، ایک نوجوان صحابی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ نوجوان پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجلس میں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ختم کرنے کے بعد نوجوان صحابی سے پوچھا، اچھا مجلس میں بیان کے دوران میں تمہیں اٹھ کو گئے نہیں، کیا واسطے گئے؟ بالکل پوچھے حضور سے آج سے۔ تو نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، میں میرے خالہ سے بات نہیں کرتا تھا، آپ نے جب رشتہ داروں کے بارے میں بیان کیا تو میں نے جو ہے اس بات کو اپنے دل پر لیا کہ یہ سارے اعمال مرنے کے بعد اللہ مجھے جہنم میں ڈالیں گے، اعمال بازو رکھیں گے۔ یہ حق ہے بندوں کا، حقوق العباد، بندوں کے حق کے معاملے میں میں سیدھا ہمارے خالہ کے گھر گیا یا رسول اللہ، اور جا کر میرے خالہ کے پیٹ میں منڈی ڈال کر میں رونا شروع کیا لپٹ کر کے، خالہ مجھے معاف کر دے۔ تو میری خالہ نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ برسوں سے میرے پاس نہیں آیا، مہینے چلے گئے نہیں آیا، کبھی آ کر مجھ سے معافی سلام نہیں کیا، اب کیسے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا، یا خالہ جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، نبی نے بیان کیا جو کوئی مسلمان سے بات چیت چھوڑ دے مرنے پر جہنم میں جائے گا، اعمال بازو رکھیں گے، سزا بھگتنا پڑے گا۔ تو پھر میرا دل برداشت نہیں کر سکا، خالہ مجھے تو معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک دوسرے کی غلطی پر ہی بات چیت بند ہو جاتی ہے، اس لیے معافی کر لے کر معافی صافی کا معاملہ۔ خالہ نے معاف کر دی، دعا دی، میں نے خالہ کو معاف کر کے دعا دیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ سلام کلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تمہارا یہ عمل عبرت ہے، سبق ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے پاس ایمان پہاڑوں جیسا تھا، اس واسطے انہوں اللہ کے نبی کی بات جو سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے، ہمارا ایمان یہاں سے جذبہ لے کر اٹھتے، میں بھی جا کر بات کرنا رشتہ داروں سے، خالہ سے، ساس سے، سسرے سے، سالے سے بات چھوڑ ڈالی ہوں، اب جا کر سالے کو ملنا، سالی کو ملنا، سب کو بات کرنا، ساس کو بات کرنا۔ اب یہ سب جذبہ بنتا آدمی کا ایمان میں، ایمان کی دین کی بات سننے پر خیالات جذبات بنتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو بنانا، اچھا بننا، لیکن باہر نکلتے شیطان نفس انسان کے دشمن بولتا کہاں جا رہا ہے، جاتا کیا منہ لگ جاتا رہے،
वो क्या लेके जाता तू? उन्होंने गए तो तुझे को सलाम गए तो तुझे 2 गालियां दिए तो तू क्या करता बोल? ये नफ्स शैतान इंसान का बड़ा दुश्मन, वो इसे फौरन मस्जिद के गेट के बाहर उसका बयान ठप्प बोल को टीप में सुई मारे तो कैसा फुस्सू बोल का हवा निकलती कि उसका जज्बा सब भी बाहर जाते ठंडा। क्या जी जाग बात करे कि खाला को मामू को बोले तो नहीं ले मोल साहब, वो था जज्बा आया था जाना बोल को था, लेकिन अब दिल नहीं मान रहा, अब क्या आएगी जाने नहीं हो रहा। वो लेक गया जागो बात करे तो सलाम करे तो क्या बोलती कि उन्होंने, हाँ क्या बोलती कि? अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 मुसलमान आपस में बात नहीं कर रहे, तीसरा मुसलमान जाकर दोनों की तारीफ करे। अजय आप साहब तुम्हारे बारे में उन्होंने जो तुम्हें जो दोनों बात नहीं कर रही, तुम्हारे बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोल रही, तुम्हारी तारीफ कर रही, उन्होंने तुम्हारे से मिलना चाह रही है। आप साहब तुम्हें गुस्से को थूक डालो क्या तो भी करो, आप साहब को ये बातें बोल, झूठ बोल को मिलाने का हुक्म है। अब इनको जाग बोले आप साहब तुम्हारे से तुम्हें ऐसे मिलना बोल को है, अब इधर बोले दोनों को ऐसे बातें बोले, दोनों बोले हाँ मैं भी मिलना बोल को छू, हालांकि उनके दिल में भी इनके दिल में मिलना बोल को नहीं है, लेकिन इनके झूठे बात हमें उनको बोले, उनके झूठे बात इनको बोलकर दोनों को बात कराए, सलाम कराए, मिला डाले। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया बहुत ऊंचा अमल इस बंदे ने किया, इसका झूठ नहीं लिखा जाएगा। 2 मुसलमानों में मिलाना, बातचीत कराना, 2 खानदानों के झगड़ों को मिटाना, बातचीत कराना, ये बहुत ऊंचा अमल है। तहज्जुद पढ़ने से ज्यादा, नमाजें पढ़ने से ज्यादा बड़े बड़े फजाइल बयान किए गए कि मुसलमान से मिला। हाँ एक हाफिज साहब थे, इंतकाल हो गए, उन्होंने हमेशा मोहल्ले में कौन तो 2 मुसलमान लड़ी मरे तो रात को खाना नहीं खाते थे, सुने बोले तो पहले जाकर उनकी तारीफ करते, इनकी तारीफ करते, दोनों को 2-3 दिन के अंदर गुस्सा ठंडा हो जाता, मिलाए बगैर छोड़ते नहीं थे। ऐसे सिफात वाले अखलाक वाले हाफिज साहब थे कि मोहल्ले के आदमियों के बारे में सुने बोले तो उन्हें बेचैन रहते थे, दोनों को बात कराए तक रहते थे। तो भाई हमें ऐसा नहीं बनना। बाद लोग बोलते हैं देख मुझे गुस्सा है तो अच्छा है देख, मैं गुस्सा है तो अच्छा है देख, मैं गुस्सा है तो मैं शैतान देख, क्या क्या ही बोल रहे मैं आदमी नहीं देख बोलते, आदमी ने तो क्या बात हो, गुस्सा आया तो भी आदमी तू, गुस्सा नहीं आया तो भी आदमी चू, क्या बोलता मालूम, गुस्सा आया तो आदमी देख। ये डरा रहे थे लोगों को, मैं गुस्सा है तो अच्छा देख, मैं उठा तो अच्छा देख, मैं उठा तो अच्छा, डरा रहा। असल में उसके 2 पाँव नहीं कहते, लंगड़ा है 2 पाँव का, चुप के तो भी अजंग बैठ को डरा रहा, बैठ को मैं उठा तो अच्छा देख, मैं उठा तो अच्छा। ऐसा हाल हो गया हमारा। हमें कितने मजबूर हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान को अल्लाह बड़ा कमजोर बनाकर पैदा किया। हमें क्या करनी मालूम, पेट भर को खाना रहे, अच्छा खा लिए, पेट तो भी मेरा तक कौन भी नहीं आदमी, ऐसा नहीं होना। बंदा मुसलमान आजिज बनना, घमंड, तकब्बुर, फखर, अकड़ना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, छोट लोगों को कम निगाह से देखना, हकीर समझना, ये सारी चीजें बीमारियां हैं मुसलमानों के। साहूकार दिखे तो सलाम अलैकुम, गरीब दिखे तो कोई सलाम करता नहीं, गरीब सलाम करे तो भी साहूकार जवाब देते नहीं, चुपके तो देखे सके जाते। एक आदमी मोहल्ले में गरीब आदमी था, अल्लाह ताला के हाथ में साहूकार को गरीब बनाता है, गरीब को साहूकार बनाता है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने इसे माल दिया, इसके व्यापार में बरकत दी, माल दिया, बड़ा मालदार बन गया। अब मोहल्ले में लोग इसे देख को सलाम साहूकार, सलाम साहूकार, सलाम साहूकार बोला। अभी तो सलाम सुन के बोल रही, हाँ जाको बोल डाल तू, बोलते लो, हर एक जने का सलाम सुन को जाको बोल डाल तू लो। अरे तेरी आदमी की हर एक जना कौन सलाम करे तो भी हाँ जाको बोल डाल तू, तुम्हारा सलाम सुना तो लो। वालेकुम सलाम बोलते नहीं तुम्हें, क्या जी कौन सलाम करते हुए जाकर सुना तुम, बोलती ये क्या आगत। अरे मैं मोहल्ले में बचपन से हूँ, पहले गरीब था, कौन भी एक आदमी भी मुझे सलाम अलैकुम बोल को नहीं बोला। आज अल्लाह जरा बरकत दिया, माल में जरा मालदार बन गया, घर अच्छा बना लिया, जरा चीज़ें आ गए, लोगों में मशहूर हो गया कि इन भी मालदार है, तो लोग तुम्हें मुझे अब सलाम कर रही। तुम्हारा सलाम मुझे नहीं, मेरे माल को, इसके वास्ते तुम्हारा सलाम। कौन कौन सलाम करेगा, अच्छा जाको बोल तुम तेरा सलाम, जाको माल को बोल रही तुझे सलाम करिए अब्दुल्ला, तुझे सलाम करिए गफार, नामा ले ले को कौन कौन करे थे कि तुझे सलाम बोली, देख बोल है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा क्या बोलो।
साहूकारों को सलाम। साहूकार के सामने गरीब गया तो उसे हकीर निगाह से देखना, उसे कोई बात करने वाला नहीं, उसे सलाम का जवाब देने वाला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया, बल्कि एक मुसलमान के लिए आईना है, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक हो। और आदमी इतना मजबूर है, इतना कमजोर है कि दो आदमी कान में आकर बात करे, सुन नहीं सकता। दोनों एक मर्तबा उठकर आकर मेरे कान में बोलना शुरू करे, मैं सुन नहीं सकता। मजबूर इंसान, कमजोर। अल्लाह ने बहुत कमजोर बनाया, बहुत सारी कमजोरियां इंसान के अंदर हैं। ये इंसान इतना कमजोर और अकड़ रहा, बहुत सारा घमंड कर रहा, पेट में 1 किलो का पायखाना लेको अकड़ रहा। ये पायखाना ढीला हो को 10 जुलाबा मारा, बोले तो अब क्या अभी नहीं ठंडा, 2 जने पकड़ ले को अस्पताल ले को बाटला चढ़ा को लेकाना इसे। क्या रे भाई अब तक बोले तो नहीं, वो घट्टू था अंदर 2 किलो का, वो घट्टू रहने से अकड़ अकड़ को चलता था, अब तो ढीला हो गया। अल्लाह की जात खुदरत वाली करने पर आई, ढीला कर डाले तो अल्लाह मियां पूरा निकल गया पानी अंदर का। अब इतना ढीला पड़ा, आंखें अंदर, होठा सूख गए आदमी। अब उठा कर बिठाना, इसे उठा ले को जा रही हाथा को, कहां जा रही भाई, पूरा मोशन कर ले को, पानी निकल गया, क्या भी नहीं है, जल्दी बाटला चढ़ाए तो बचता। अरे अब तक का मई बोलता था, अब क्या हो गया, अल्लाह में जरा लूज कर डाले, हो गया खत्म। हमारी तुम्हारी हैसियत उतनी है, इसके वास्ते कई को बात करना सो, कई को घमंड करना सो। अम्मा को डराता, भाव को डराता, क्या समझे मैं कमाता हूं, बीवी को डराता, क्या समझे मैं कमाता हूं। हाँ, कुछ हाथ पांव गिर गया, अब अम्मा को डराता नहीं, भाव को डराता नहीं, बीवी को डराता नहीं। बीवी के साथ जुल्म करने वाला, उसके माल में बरकत नहीं रहती। बीवी को सताने वाला, बीवी को मारने वाला, बीवी को गाली देने वाला, उसका माल दुनिया का आ सकता है, अल्लाह बरकत नहीं रखते, सारा माल बेबरकती में चला जाता है, परेशान रहता है। इसलिए फरमाया, किसी की बेटी तेरे घर में बीवी बन के आई है तो उसे खुश रख, उसके साथ अच्छा सलूक कर। अल्लाह के नबी 11 बीवियों से अच्छा सलूक करके उम्मत को दिखाई, मैं करे सरकार तुम्हें भी अपने एक बीवी को कर लो। हमना भी 11 बीवियां, हमना भी 4 बीवियां करने का हुक्म दी, लेकिन एक बीवी से हमें नहीं चल रही तो वे क्या कर सकेंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि औरतें, उनके हुकूक हैं, अच्छा सलूक कर। बेटियां हैं, बेटी के पैदा होने पर मुंह छोटा मत कर ले, सूरत छोटी मत कर ले, दोस्तां पूछने पर खुले चेहरे से मुस्कुरा कर बोल मुझे बेटी पैदा हुई है। हदीस में आता है, जिस मुसलमान ने 3 बेटियों की शादी कर दिया, वो माँ बाप जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में नहीं जाएंगे। क्या मुबारक है 3 बेटियां पैदा होना। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी ने बशारत दे दी है, बचपन में बच्चा गुजर गया, अल्लाह की शिकायत नहीं करना। पैदा हुआ बच्चा चला गया, पैदा हुआ बच्चा चला गया। 3 बच्चे जिस मुसलमान के पैदा होकर चले गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन ये तीनों बच्चे ऐसा हाथा एक में एक पकड़ कर आएंगे और माँ बाप को दोज़ख में फरिश्ते ले जा रहे होंगे। फरिश्तों को हुक्म होगा, इनके माँ बाप गुनाह करें, इनको दोज़ख में डालो। ये बच्चे हशर के मैदान में ढूंढते ढूंढते आएंगे। अल्लाह ही अपनी कुदरत से माँ बाप को, ये छोटे पैदा होते ही चले गए, अल्लाह पहचान कराएंगे अपनी कुदरत से। ये बच्चे जाकर फरिश्तों को आड़ा करेंगे, फरिश्तों ये हमारे माँ बाप ही कहा ले जा रहे। फरिश्ते कहेंगे हाँ तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारे माँ बाप ऐसे ऐसे गुनाह करे ही, अल्लाह का हुक्म है इनको दोज़ख में जलाकर अजाब देकर फिर निकालकर जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह का हुक्म है, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। तो बच्चे खड़े हो जाएंगे, हरगिज हमारे माँ बाप को जहन्नम में जाने हमें नहीं देते, जाने नहीं देते। इतना जिद करेंगे, फरिश्ते अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह आपका हुक्म था ये बच्चों के माँ बाप को दोज़ख में डालने का, ये बच्चे आड़ खड़े हैं, आपका क्या हुक्म। अल्लाह फरमाएंगे, अरे बच्चों तुम्हारे माँ बाप गुनाह किए, मुसलमान हैं, चंद दिन सजा दे, भुगत कर जन्नत में आएंगे, तुम्हें छोड़ दो इनको। फरिश्ते बच्चे कहेंगे, अल्लाह हमारे माँ बाप को हमारे मरने पर जो दुख हुआ, जो गम हुआ, हमारी माँ 9 महीने पेट में उठाई, जन्ने की तकलीफ बर्दाश्त की, हमारी माँ को कितना दुख हुआ, हमारे बाप को कितना दुख हुआ। अल्लाह अगर तू
اپنے قدرت میں اپنے ارادے میں ہمارے ماں باپ کو دوزخ میں ڈالنا ہی ہے، ہم کو بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ فرمائیں گے ارے نہیں بچوں، تم معصوم ہو، تم کو دوزخ میں میں نہیں ڈالتا، میں وما انا بظلام للعبید، بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا میں نہیں۔ اللہ کی قدرت جوش میں آئے گی، پھر بچے کہیں گے پھر ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالتے، چلو ہم کو بھی جنت میں ماں باپ کے ساتھ بھیج دو۔ اللہ فرمائیں گے ارے ضدی بچوں جاؤ، اپنی ضد پوری کر کے جنت میں لے جاؤ۔ جب حضور نے 3 بچوں کا تذکرہ کیا، اما جان عائشہ چہیتی بیوی برداشت کرتی تھی سن کر، اما عائشہ کو بچے نہیں تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے خیال سے رسول اللہ کی امت قیامت تک آئے گی سوال کیا، یا رسول اللہ کسی ماں باپ کے بچپن میں 2 بچے مر گئے تو؟ حضور نے فرمایا عائشہ بہت اچھا سوال کیا تم نے، میری امت کو پہنچا دو، 2 بچے بھی قیامت میں ماں باپ کو پکڑیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے، ہرگز ان کو دوزخ میں جانے نہیں دیں گے، چاہے بڑے بڑے گناہ کریں، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے ہوں، مسلمان بن کے ماں باپ مرے ہوں، تو پھر وہ جنت میں بچے لے جائیں گے۔ اما جان نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر کسی ماں باپ کا ایک بچہ بچپن میں مر گیا، حضور نے فرمایا عائشہ بڑا اچھا سوال کیا تم نے، وہ ایک بچہ بھی ماں باپ کو قیامت میں جنت میں لے جائے گا، دوزخ میں ہرگز جانے نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں اما جان نے چوتھا سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ جس ماں کا پیٹ خود بخود چلا جائے، جس میں بچہ بن چکا ہو، 4 مہینے میں بچہ پورا بن جاتا ہے، جان پڑ جاتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، گول پھرتا ہے، ماں کو آرام ملتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی نے کتنا باریک سوال کیا، یا رسول اللہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں تھا اور پورا بن گیا تھا، جان پڑی تھی، کسی وجہ سے پیٹ ضائع ہو گیا، خود بخود ضائع ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ بہت اچھا سوال تم نے کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ذہین تھی، بڑی جو امت کی حریص تھی، نبی سے باتیں سن کر امت کو پہنچایا کرتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ بچہ بھی قیامت کے میدان میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈے گا، اللہ اپنی قدرت سے ماں باپ کی پہچان کرائیں گے، وہ بچہ بھی جس کے اندر جان پڑی ہو ماں باپ کو بخشا کر جنت پہ لے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں حدیث کو بیان کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا شرط یہ ہے کوئی مسلمان شرک کا کام نہ کرے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کرتے سے کام فلاں ولی کرتی، اللہ کرتے سے کام فلاں بندہ کرتا، اللہ کرتے سے کام فلاں سے ہوتا، یہ کھلم کھلا شرک تو بت کی پوجا کرنا، بت کے سامنے، مسلمان بت کے سامنے تو ہاتھ نہیں جوڑتا، لیکن اس قسم کے بہت سارے شرک کے کام ہیں، جا کر منتیں مرادیں غیر اللہ سے مانگ لیتا ہے اور وہاں سے کچھ ملتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر مانگنے سے میری مراد پوری ہو گئی، حالانکہ کرے اللہ، اور غلط عقیدہ بنا لیا، یہ شرک کا کام کیا، شرک کے ساتھ موت آئی، بچے بخشائیں گے نہیں، پیغمبروں کی شفاعت نہیں، اولیاء کی نیک بندوں کی شفاعت نہیں، حافظ قرآن کی شفاعت نہیں، کسی کی طرف سے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے شرک کر کے گیا ہے، مشرکوں کی مغفرت نہیں ہے۔ اگر زندگی میں آپ نے ایسا کام کیا ہے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معلوم نہیں تھا، فلاں جگہ جا کر مراد مانگا تھا، فلاں جگہ جا کر ایسا کیا تھا، اے اللہ تیری ذات ہی کرتی ہے، میں غلط عقیدہ لے کر فلاں درگاہ پر جا کر صاحب مجھے بچہ ہونا، صاحب مجھے اولاد ہونا، صاحب میرے بچے کی شادی ہونا، اب درگاہ میں جا کر وہاں جا کر سجدے کر کے مانگ رہا ہے، یہ کھلم کھلا مسلمان کا شرک ہے۔ اس عمل کو اللہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر لیا، سچی توبہ ہرگز معاف نہیں کرتے۔ مشرکوں کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوا شرک کر کے دنیا سے گیا ہے، بڑا نقصان اٹھا کر گیا ہے۔ اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ فلاں کی صفات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اس بھروسے پر نہیں رہنا، تیرے باپ اللہ کے رسول شفیع المذنبین قیامت کے میدان میں انیس الغریبین تاجدار مدینہ ہیں، آپ
بیٹی کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ فاطمہ اس بھروسے پر نہیں رہنا، تیرے بیٹے حسن حسین ہیں، جنت کے سردار ہیں، نانا جان کی آنکھ کے تارے ہیں۔ بیٹی فاطمہ اس بھروسے پر نہیں رہنا، تیرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے، بڑے فضائل والا ہے، اس بھروسے پر رہنا بیٹی، اعمال کر لے، اعمال کے ساتھ ہی تیری مغفرت اور شفاعت ہو سکے گی۔ بیٹی کو سمجھا رہی اللہ کے نبی۔ وہ سیدہ فاطمہ بہت پابند، بہت احتیاط کرنے والی، بہت اللہ اس کے رسول کی حکموں پر چلنے والی، صبر کرنے والی، اتنی بڑی پابند بیٹی کو آپ سمجھا کر پوری امت کی بیٹیوں کو سمجھانا آپ کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت چاہتے تھے۔ جب بھی مدینے سے کہیں باہر جانا ہوتا فاطمہ سے ملتے تھے اور کہتے فاطمہ تجھے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سفر سے واپس آئے تو سیدھا فاطمہ کے گھر پر آتے، فاطمہ سے ملتے، بات کرتے، فرماتے فاطمہ سفر کی ساری تھکان تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ کتنی چاہت تھی اللہ کے نبی کو بیٹی سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے، اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 2 بچے حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ 11 مہینے کے امام حسن بڑے بیٹے، پھر حسین پیدا ہو گئے، گویا 2 سال کے اندر 2 بچے بیوی فاطمہ کے دودھ پینے والے گود میں بچے ہو گئے۔ سال کے اندر 2 بچے، سیدہ فاطمہ بچوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اور پھر وہ دن تھا کہ نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، حسن حسین کی دودھ پیتے بچوں کی بلک بلک کر چیخیں مار کر رونے کی آواز کان میں پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا۔ آپ بچوں کو بہت چاہتے تھے، حسن حسین کو بہت پیار کرتے تھے، بہت کاندھوں پر اٹھا لیتے، فاطمہ کے گھر میں گھوڑا بن کر گھٹنوں سے ہاتھوں سے پیٹ پر بٹھا کر چلتے تھے، بچوں کو گھر میں گھومتے تھے، بچے خوش ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی اتنی محبت کرنے والے، حسنین کی رونے کی آواز کان میں پڑی، بے چین بے قرار صحابہ کی مجلس سے اٹھ کر سیدھا فاطمہ کا گھر قریب تھا، چلے گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کی پیاری بیٹی جب بھی اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے فوراً آتی، مسکراتے چہرے سے ابا جان کو سلام کرتی، ہاتھ پکڑ لیتی، چوم لیتی، اور اللہ کے نبی بھی اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے، اور پھر اللہ کے نبی کو ہاتھ پکڑ کر اپنی چادر بچھا کر گھر میں بٹھاتی، سامنے بیٹھتی اللہ کے نبی کے۔ آج اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ دروازہ کھولو، لیکن اللہ کے نبی کی چہتی بیٹی اندر سے آواز نہیں آ رہا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ آپ بے چین بے قرار ہو گئے، بہت دیر تک آواز دی فاطمہ دروازہ کھولو، دروازہ بجا رہی، دروازہ نہیں کھل رہا۔ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا، اللہ کے نبی نے دیکھا بیٹی کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، آنکھیں اندر گئے ہیں، بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور بیٹی سامنے کھڑی ہے، نہ مسکرا رہے، بس آہستہ سے نبی کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو اپنے سینے سے، نبی نے اپنی بیٹی کے سر کو سینے سے لگایا اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی فاطمہ آج تمہارا حال کیا دیکھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ فرمایا ابا جان بھوک کی کمزوری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگی، اٹھنا چاہتی تھی، سر چکرا رہا تھا، چکر اور اٹھنے میں دشواری، کمزوری، اتنی دیر لگا دی، ابا جی معاف کر دو۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر آپ نے فرمایا بیٹی حسنین کی رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو میں اٹھ کر آیا ہوں، بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ فرمایا ابا جان بچے بھوکے ہیں، بچے دودھ کے واسطے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی سے فرمایا بیٹی دودھ پلا دیتی؟ فرمایا ابا جان اس ماں کے سینے میں دودھ کہاں آ سکتا ہے جس ماں کو پورے 3 دن 3 رات ایسے گزرے ہیں، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا ہے، اب اس ماں کے سینے میں دودھ کہاں آئے گا؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی نے اپنے نواسے حسین کو اٹھایا، حسن کو اٹھایا، ایک انگلی چھوٹے نواسے کے منہ میں شہادت کی انگلی دے دی۔ نبی کا یہ معجزہ تھا، اللہ نے بیٹے حسین کا پیٹ بھرا اور حسن کو اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان دے دی۔ ایک نواسا زبان چوسا نبی کی، ایک نواسا کلمہ شہادت کی انگلی چوسا، اور نواسوں کا پیٹ
نبی کے معجزے سے اللہ نے بھرا. جب بچے سو گئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی دیکھو، میں ہی تیرے شوہر علی کو اللہ کے راستے میں دین کے تقاضے تھے بھیجا ہوں. بیٹی صبر کرنا، اللہ تجھے جنت کی دسترخوان سے نعمتیں کھلائیں گے. یہاں بیٹی بھوکی ہے، نبی جنت کے آخرت کے وعدے سنا رہے. بیٹی کو اطمینان تھا. اللہ کے نبی نے چلتے چلتے فرمایا، بیٹی ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بھوک کی پریشانی میں تم نماز چھوڑ دو. فرمایا نہیں ابا جان، نماز نہ پڑھے تو اس میں اسلام کا حصہ اس کا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بول کر چلے گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں 10 سال کے بچے تھے، گوشہ پردہ نہیں تھا. حضرت انس نے اللہ کے نبی چلے گئے تو کھڑے ہو کر دیکھا کہ فاطمہ اٹھی، اٹھ کر لوٹا پانی کا لی، وضو بنانے بیٹھی، کمر جھک گئی، اتنا نیچے جھک گئی، جھک کر بڑی مشکل سے وضو پورا کر لیا. پھر آ کر اپنی اوڑھنی بھرپور اوڑھی اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی. بہت دیر تک انہوں نے نماز پڑھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 دن کی بھوکی پیاسی گھر کے اندر حضور کے فرمانے پر، اور نماز کا یہ عالم کہ اس حال میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی تھی. یہ حسین تھے جو کربلا میں دشمنوں نے آپ کا گردن کاٹ کر آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے نچائے. پورا جسم کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین چھوٹے نواسے کا خیمہ بن گیا. ایک پوٹلی میں اٹھا کر کپڑے میں ڈال کر کربلا میں وہ قبر ان گڑھے میں دفن کر دیا گیا. سر کو یزید کی فوجوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سر کو پیار کیا تھا، وہ گردن کو پیار کیا تھا، وہ گردن کاٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ میں دمشق کو لایا گیا. کربلا سے دمشق کے مدینہ منورہ کو لایا گیا. مدینے کے قبرستان میں امام حسین کا سر ہے، دھڑ کربلا کے میدان میں خیمہ بوٹی بن کر ہے. یہ ساری قربانیاں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی، اپنے داماد، اپنے نواسوں سے دلائی، اس لیے کہ میری امت قیامت تک میرے لائے ہوئے پیغام کو امت تک لے کر چلے. ایک ایک امتی کی فکر کرے، ایک ایک بندے کو نمازی بنائے، روزدار بنائے، نبی کی پہچان کرائے، صبح و شام نبی پر درود پڑھنے والی میری امت بنے. اس کے لیے قربانیاں اللہ کے نبی نے دلوائی اپنے گھرانے سے. کل قیامت کے میدان میں امام حسین کا سر مدینے سے اور دھڑ کربلا سے یہ اٹھے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں اپنے خاندان سے دے کر امت کو سینچا. امت کو 1400 سال کے بعد بھی 15ویں صدی میں، آدھی صدی ہو گئی، 15ویں صدی قریب امت کو یہ دین، یہ کلمہ نبی کے گھرانے سے ملا ہے، نبی کے خاندان سے ملا ہے. اللہ ہم سب کو اس دین کے خاطر اپنے جانیں مالیں، اپنی طاقتیں، صلاحیتیں اللہ کے لیے لگانے والے، نبی کے نام پر پاک ہزاروں درود، کروڑوں درود پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. سچے پکے مسلمان بن کر دنیا سے مرنے کی اور سعادت والی پاکیزہ زندگی تقوی طہارت کی گزارنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اب دعا کریں گے، ذرا لائٹا من کر لو. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، بڑے گناہگار ہیں. تیری رحمت کی مغفرت کے فیصلے ہمارے حق میں فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما. بڑے گناہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں. اے اللہ ہر ایک اپنی اپنے دامن میں جھکا کر نگاہیں دیکھ لے. سب اللہ گناہگار ہیں، سب خطاکار ہیں، سب گناہگار ہیں. مالک ہم اپنے پاکی کا، اپنی اللہ نیکی کا آپ کے سامنے
तस्करा नहीं कर सकते। अगर तू कबूल फरमाया तो हमारी नमाजें रोज़े कबूल, ए अल्लाह तू मरदूद कर दिया तो हमारी नमाजें रोज़े मरदूद। अपने करम से कबूल फरमा ले, हमारे गुनाह माफ़ फरमा ले। आज की रात में अल्लाह हम बड़े बड़े गुनाहों से तेरे सामने तौबा करते हैं। हम में का हर एक बंदा गुनाह में किसी न किसी में फंसा है। हम सब के छोटे बड़े सब गुनाह माफ़ फरमा, हमारी औरतों के गुनाह को माफ़ फरमा, हमारे बूढ़ों के गुनाह को माफ़ फरमा, हमारे जवानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो दुआएं कर रहे हैं कबूल फरमा। ए अल्लाह ताल्लुकात हमारे उम्मत के अंदर ए अल्लाह हमवार बना, सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत ता फरमा, कीने कपट को बख्श को निकाल दे। ए अल्लाह इस गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। पूरे आलम में तेरे सामने ए अल्लाह हर मस्जिद के अंदर तेरे इमाम हाथ उठाए हैं, ए अल्लाह हाफिज कुरान हाथ उठाए हैं, आलिम दीन हाथ उठाए हैं, उम्मत के नेक लोग हाथ उठाए हैं, पंजगाना जिंदगी में नमाजें नहीं छोड़े ऐसे लोग हाथ उठाए हैं। तेरा कोई ना नेक बंदा होगा, अल्लाह उसके तुफेल में सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। पूरे आलम की इंसानियत की आज की रात मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह मुसलमानों के आमाल की खराबी पर ए अल्लाह इंसानियत पर वबाएं चल रही हैं। अल्लाह को इंसान दुनिया से ख़त्म होकर चले जा रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों को तौबा की तौफीक देकर मुसलमानों के अखलाक को सुधार कर ए अल्लाह राज़ी हो जा। ए अल्लाह तू राज़ी हो जा। तेरे गुस्से को गज़ब को अल्लाह जो भड़क रहा है आज की रात में उम्मत तेरे सामने आजिज़ी से हाथ उठाई है। तू माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा। ए अल्लाह हम में घरों में जिनके घर वाले बीमार हैं शिफा दे। कोई मर्द बीमार है तो कोई औरत बीमार है, किसी का बच्चा बच्ची बीमार है, किसी का अल्लाह माँ बाप बीमार है। आज की रात में बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ शिफा देने वाले तेरी शिफा के अलावा कोई दुनिया का डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता। तेरे इरादे में कुन फयकुन कह दे तो काम बन जाएगा। अपने करम से शिफा कुल्लिया नसीब फरमा। अल्लाह जो मुसलमान जेलों में नाहक के कैद में पड़े हैं अल्लाह जेल से रिहाई का इंतजाम फरमा ताकि वो बीवी बच्चों में खुशी के साथ ईद कर सके। ए अल्लाह जो मुसलमान बरसों से बीमार अस्पतालों में एडमिट हैं उनको जल्द से जल्द शिफा कुल्लिया ताम आजिला मुस्तमिर नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल है ए अल्लाह उनकी परेशानी जिस लेन की भी हो दूर फरमा। किसी के घर में अल्लाह खुशियां हैं कि रमजान के बाद बच्चों की शादियां हैं तो अल्लाह आसानी फरमा। किसी घर में बच्चियां बैठी है अभी इंतजाम नहीं हो सका, अल्लाह माँ बाप के बोझ को हल्का फरमा। जल्द से उन बच्चियों का जोड़ा नेक नौजवानों से शरीयत के तरीके से अल्लाह नसीब फरमा। जल्द से उन लड़कियों की शादियों का इंतजाम फरमा। अल्लाह बूढ़े माँ बाप अपने जवान बच्चों की नौकरियां कमाई देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द अल्लाह उन नौजवानों के लिए रोजी के नौकरी का इंतजाम फरमा। अल्लाह इंतजाम फरमा। माँ बाप की उम्रों में बरकत दे, माँ बाप की कदरदानी करने की तौफीक दे। नाफरमानी करके अपने आप को दुनिया आखिरत में जिल्लत रसवाई पड़ने से हिफाजत फरमा। अल्लाह भी बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से रहने की, अच्छे अल्लाह सुकून से उनके साथ अच्छा मामला हसन मामला करने की तौफीक दे। ज्यादती जुल्म करने से हिफाजत फरमा, किसी पर जुल्म का हाथ डालने से हिफाजत फरमा, बड़े बोल गाली गलोच करने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे साले नेक बंदे बनना आसान फरमा। नबी की तालीमात नबी की अखलाक पूरी उम्मत में हमारे में नसीब फरमा। ए अल्लाह जिन जिन के घर में जो हालात है वो तो तेरी जात जानती है, कौन क्या दुआएं कराना चाहते थे। मालिक तू अपने करम से सबकी हाजतें आज की रात पूरे फरमा। आज की रात हम तौबा करते ही मालिक हर एक का दिल भरा है कि तेरे से तौबा करते हैं। अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा। हम अपने गुनाहों से, अपने करतूतों से, अपनी नाफरमानियों से अब तक तुझे बेजार कर चुके। तू गजब में भड़क कर ये वबा की बीमारी चलाया। ये अल्लाह सारी दुनिया की लपेट में आज हिंदुस्तान सबसे आगे हो गया। ये अल्लाह इस हिंदुस्तान से अपने कर्म से बीमारी को दूर फरमा। ए अल्लाह खत्म फरमा। कहीं दूर इस बीमारी को पहाड़ों में जंगलों में पहुंचा दे। ए अल्लाह तेरे हुक्म से ही आती है, तेरे हुक्म से ही जाती है। ए अल्लाह
تو اپنے کرم کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ نصیب فرما، غیروں کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ظلم سے بربریت سے حکومت کو حفاظت فرما، حکومت کے بڑوں کو سربراہوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ ایسے ظلم کرنے والوں کو زمین پاک فرما، زمین سے ان کو اٹھا لے تاکہ دنیا میں امن چین سکون غائب رہے۔ سب کا چین سکون لٹ گیا، ہر طرف سے اللہ لوگ پریشان، ساری انسانیت پریشان، اپنے کرم سے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ظالموں کے لیے ہدایت کے فیصلے ہیں تو ہدایت، ورنہ زمین کو ان سے پاک چن چن کر فرما دے۔ اے اللہ ہم میں اپنی جو حاجتیں دل میں رکھے ہیں، دعا کرنا کرانا چاہتے ہیں، سب کی حاجتوں کو تو جاننے والا، سب کی حاجتیں پورے فرما۔ ہمارے جن خاندان کے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، آج کی رات ان کی مغفرت فرما، ہمیشہ کے لیے عذاب کو اٹھا لے۔ جن کی مغفرت ہو چکی ہے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے تو ان سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے ان کی خبروں میں رحمت فرما، رحمت والی اے اللہ بارش فرما، ایسے رحمت کی نگاہیں تیری امت پر ڈال دے۔ ایک ایک بندے کو جو رمضان میں روزہ رکھے قبول فرما، جو تراویح پڑھے ان کی تراویح قبول فرما، حافظ صاحب کے قرآن سنانے کو قبول فرما، کمی بیشیوں کو اللہ معاف فرما، اصلاح فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ تیرا بڑا اونچا کلام پڑھنے والوں نے پڑھا، سننے والوں نے سنا، حق کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری کاہلی سستی کو معاف فرما، ہمارے روزے اے اللہ پورے قبول فرما، کسی کے روزے کو محروم مردود نہ فرما۔ اے اللہ نمازیں قبول فرما، اے اللہ جیسے رمضان میں 5 وقت آتے تھے، ایسے ہی رمضان جانے کے بعد بھی بندوں کو ہدایت دے کہ مسجد میں 5 وقت آنے والا بنا، گھر کے اندر عورتوں کو پابند بنا، بچوں کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ماں باپ کے دل میں توفیق ہدایت ڈال دے کہ اپنے اولاد کو قرآن پڑھوا لے، اپنی اولاد کو دین سکھا دے۔ اے اللہ جتنے دین پر چلنے کی ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے، اتنا دین سیکھنے کی ہر ایک بھائی کو توفیق عطا فرما۔ تیرے راستے کی محنت ہم سب کو کرنا آسان فرما، امت کے درمیان میں چل پھر کر دعوت دینا آسان فرما، امت کی بگڑی بنا دے، امت کے حال پر رحم فرما، شرابیوں کو شراب کی توبہ نصیب فرما، ماں باپ کے نافرمانوں کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ بیویوں کو ستانے والوں کو توبہ کی توفیق دے، علماء کی اے اللہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں قدر کرنے کی توفیق دے، حافظ قرآن کی قدر کرنے کی توفیق دے، مساجد کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں امت کے لیے جب تک دنیا میں تھے خیر کی لین کی دعائیں مانگے تھے، ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے آج تجھ سے جو مانگیں گے اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیری طرف متوجہ ہو کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ آج ہماری سن لے۔ اے اللہ غیروں کو بھی عقیدہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، دعا کرے تو ہمارا کام بنے گا۔ اے اللہ تو واقعی ان کے توقع، ان کے امید کے برابر ہماری دعائیں نمازوں کو قبول فرما کر امت کی انسانیت کے کام بنا دے۔ یا اللہ تو بنا دے بے اولاد لوگوں کو اولاد عطا فرما، چاند جیسی خوبصورت اولاد عطا فرما۔ شادی کر کے برسوں ہو گئے بچے نہیں ہوئے، تڑپ رہے ہیں، تیرے خزانے سے ہی ملتا ہے، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو ضرورتیں حاجتیں ہیں تو خوب جانتا ہے، قرض داروں کے قرضوں کے پھٹنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے دل میں جو حاجت ہے اے مالک غیب کا جاننے والا تو ہے، سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اپنے کرم کا اپنے فضل کا خاص معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بے حرمت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔